ثواب کا عمل ہے۔ اب دوسرا جو اشکال پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ احادیث ضعیف ہیں، احادیث ضعیف ہیں، جس طرح کہ یہ لوگ ڈڈورا پیٹتے ہیں۔ علی سبیل تنزل 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ تمام روایت احادیث ضعیف ہیں، تو کیا احادیث کے ضعیف ہو جانے سے ہم ان احادیث کو نعوذ باللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے؟ کیا محدثین کا جمہور علماء کا یہی منہج ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ 20 مقامات کے حوالات دیے جا سکتے ہیں کہ علماء محدثین ائمہ نے ضعیف احادیث کو جو درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ان کو اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے، ان سے استدلال بھی کیا، استناد بھی کیا، اور یہ بھی لکھا کہ ان ضعیف احادیث کے مطابق علماء کا عمل ہے، محدثین کا عمل ہے، ائمہ کا عمل ہے۔ اس میں سے صرف میں چند ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جامع ترمذی، اب جامع ترمذی کی احادیث صرف نمبر بول دیتا ہوں، آپ ان کو نکال کر دیکھ لیں، خود ملاحظہ کریں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، لیکن عمل اہل علم کا اسی پر ہے۔ مثلا حدیث نمبر 188، 261، 411، 509، 638، 914، 915، 1191، 1399 اور 1467، 2109، 2094، 2122، بہت ساری احادیث ہے۔ میں چند آپ کے سامنے میں نے حوالہ جات پیش کیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کر کے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اسی کے مطابق، حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ تو اس کا بالکل نتیجہ واضح نکلتا ہے کہ حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، بلکہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس سلسلہ میں وارد ہوئی ہے، کس عنوان، کس موضوع سے متعلقہ ہے۔ اگر وہ حدیث عقائد کے باب میں ہے، احکامات کے باب میں ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو۔ عقائد کے باب میں، احکامات کے، حلال و حرام کے، اور خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، تو اس میں حدیث کا کم از کم حسن ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہو یا تو کم از کم کیا ہو، حسن ہو۔ ضعیف حدیث ان احکامات کے باب میں نہیں چل سکتی، الا یہ کہ وہ محل احتیاط والا مسئلہ ہو، تو وہاں پھر علماء نے وہاں بھی استثناء کیا۔ باقی رہ گئے فضائل، مناقب، زہد، قصص، اخلاق، آداب وغیرہ، ترغیب و ترہیب ہے، تو ان ابواب اور ان موضوعات کے بارے میں ضعیف احادیث بھی آ جائیں تو محدثین ان کو قبول کرتے ہیں۔ 2 درجن کے قریب اگر اس مسئلہ پر حوالہ جات پیش کرنے پڑے تو بحمد اللہ تعالیٰ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حوالہ صرف میں آپ کے سامنے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، شارح صحیح مسلم، اپنی کتاب کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 16 پہ بالکل شروع آغاز میں لکھتے ہیں، یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، فرماتے ہیں کہ جائز اور مستحب ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنا، کب؟ اگر وہ فضائل اعمال میں ہو، ترغیب و ترہیب میں ہو، جب تک کہ وہ موضوع نہ ہو۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ، ہاں باقی رہ گئے احکام، تو احکام جیسے کہ حلال و حرام ہے، نکاح طلاق کا مسئلہ، خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، تو اس میں حدیث کا صحیح ہونا یا کم از کم حسن ہونا ضروری ہے۔ اب شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کے حوالے سے جہاں تک احادیث و روایات کا تعلق ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ عبادات کا ہے، اور یہ فضائل کا ہے، ترغیب و ترہیب کا ہے، یہ عقیدے اور احکامات کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، لیکن کوئی عبادت میں گزارتا ہے اور رات ساری استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جیسا کہ امت کے اسلاف کا معمول ہے ان احادیث و روایت کی روشنی میں، تو بالکل وہ صحیح ہے اور اپنی جگہ پہ درست ہے، بلکہ اس کو ثواب ملے گا اور یہ اس کا عمل جو ہے وہ موجب ثواب ٹھہرے گا۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 13 صحابہ علیہم رضوان سے مرفوعاً کتب احادیث کے اندر احادیث موجود ہیں، ان میں سے بعض صحیح، بعض حسن